یہ القدس اسلام کے سائے میں آیا۔ اسلام کے سائے میں کیسے آیا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ فتح ہوا اور عرصے دراز تک مسلمانوں کے پاس رہا، اور مسلمانوں کی یہ بہت بڑی علمی جگہ بنی رہی۔ اس کے اندر مدرسے بنائے گئے، خانقاہیں بنائی گئیں، سبیلیں بنائی گئیں، کنویں بنائے گئے، اور بہت ساری چیزیں رہائش کی بنائی گئیں، مختلف اور مسجدیں بھی تھیں جو یہاں بنائی گئیں، اور مسلمانوں نے یہاں پر خوب دین کا کام کیا۔ بالخصوص اموی اور عباسی خلفاء کے دور میں یہاں بہت ترقی ملی، اور 1099 عیسوی 492 ہجری میں یہ 80 سال کے لیے مسلمانوں سے عیسائیوں نے چھین لیا، اور اس 80 سال میں عیسائیوں نے جو مسلمانوں پر ظلم کیے، آج عیسائیت بھی اس پہ شرمندہ ہوگی اگر انصاف کی آنکھ سے اسے کوئی دیکھے تو۔ حضرت عمر کے اس سلوک کو بھول گئی جب مسلمانوں نے ان کے ساتھ سلوک کیا۔ کثیر تعداد میں مسلمانوں کو، ایک روایت کے مطابق 75,000 مسلمانوں کو مسجد اقصیٰ میں لا کے ذبح کیا گیا۔ یہ مسجد اقصیٰ بہت عرصے سے قربانیوں میں آتی رہی ہے، اگر اس پہ غور کیا جائے نا، اس کی کئی ہزار سالہ تاریخ کو، تو عجیب مقام ہے یہ کہ کئی مرتبہ اس کو ختم کیا گیا، بنایا گیا، کبھی کسی نے ختم کیا، کبھی کسی نے بنایا، پھر کسی نے ختم کیا، پھر کسی نے بنایا۔ یہ روز اول سے ہی اس طرح کے حالات کا شکار یہ جگہ رہی ہے۔ یہ عجیب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اللہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کی کثیر تعداد کو عیسائیوں نے ذبح کیا اور مسجد میں گھوڑوں کا سبل بنا دیا گیا۔ 80 سال تک یہ جگہ عیسائیوں کے پاس رہی۔ اس کے بعد فرزند اسلام سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے 1187 میں اسے صلیبی جنگوں کے بعد دوبارہ حاصل کیا اور مسجد اقصیٰ کی دوبارہ تعمیر کی، اس کی جو رینوویشن تھی وہ کی، اور یہاں دوبارہ سے مدارس، مکاتب، خانقاہوں کا قیام عمل میں لایا گیا۔ تب سے مسلمانوں کے پاس تھا، لیکن انگریزوں نے 2 فروری 1924 کو فلسطین پر قبضہ کر لیا، اور جو برطانیہ کا پہلا کمشنر یہاں آیا، جیسے یہاں جو آتے تھے ہندوستان میں وائسرائے انہیں کہتے تھے، تو وہاں جو کمشنر گیا وہ یہودی تھا، اس نے پھر آگے یہودیوں کے لیے معاملات کو آسان کیا، اور برطانیہ ہی کی سرپرستی میں 14 مئی 1948 کو اسرائیل کی سلطنت کے قیام کا اعلان کر دیا گیا، اور 7 جون 1967 بیت المقدس پہ بھی قبضہ کر لیا گیا، اور اس وقت سے آج تک یہودیوں کی آباد کاری وہاں جاری ہے۔ عام طور پر جو عوام میں مشہور ہے نا کہ اس کی پہلی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام نے کی یا سلیمان علیہ السلام نے کی، ایسا نہیں ہے، انہوں نے تعمیر نو کی۔ القدس پہ ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ بہت عرصہ یہاں کوئی چیز بھی نہیں تھی سوائے ملبے کے۔ اسلام کا آفتاب جب طلوع ہوا تو رجب 2 ہجری میں 16 یا 17 مہینے تک نبی علیہ السلام ادھر رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ یہ مسلمانوں کا قبلہ ہے، اور یہ ثالث حرم ہے، ہمارا تیسرا حرم ہے۔ اس میں کئی عمارتیں ہیں۔ واضح رہے کہ مسجد اقصیٰ کا مصداق وہ سارا حرم قدسی ہے جس کے گرد ایک فصیل قائم ہے۔ آج بھی پوری دنیا کے جتنے بھی شہر ہیں، یہ واحد شہر ایسا ہے کہ قدیم فصیل پورے شہر کے گرد قائم ہے، اور کہیں قائم نہیں رہی، ختم ہو گئی۔ ترکی میں بھی تھی، قسطنطنیہ میں اور دنیا کے علاقوں میں تھی، لیکن یہ آج بھی قائم ہے۔